اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا خاوند اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو بلائے، اگر وہ تندور پہ بھی کھڑی ہوئی ہے نا، چولہے پہ ہے سوٹ، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا جلتا ہے، لیٹ اٹ بی۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ اور یہ حدیث ارجنسی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اف اے ہسبینڈ از کالنگ یو رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، تو اٹینڈ ٹو ہز کال، کیونکہ خواتین شاید ان کے لیے یہ امیجیٹ وہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مردوں کے لیے یہ امیجیٹ کلوزنس ٹو دا وومن، اپنی وائف کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میری یاد سے، میرے نبی کی سنت سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ضنکا، ون آف دا میننگز آف ضنکا از ڈپریشن، کہ جو بندہ میرے ذکر سے، میرے دین سے اعراض کرے گا نا، جو کہے گا نا کہ کوئی دین نہیں ہوتا، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کا ایمان بہت لو ہے، میں اس کی زندگی ڈپریشن سے بھر دوں گا۔ ہی ول ہیو اے ڈپریسڈ لائف، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، دیکھو اگر تمہارے پاس زیادہ مال ہے، اگر تم رات دن اپنا بینک ایپ کھول کے بس اپنا بیلنس چیک کرتے رہتے ہو، اس کو غنی نہیں کہتے۔ اٹ ول ناٹ میک یو رچ۔ اصل میں رچنس کیا ہے؟ غنا القلب، اصل میں رچنس دل کا غنی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا خاوند اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو بلائے، اگر وہ تندور پہ بھی کھڑی ہوئی ہے نا، چولہے پہ ہے سوٹ، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا جلتا ہے، لیٹ اٹ بی۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ اور یہ حدیث ارجنسی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اف اے ہسبینڈ از کالنگ یو رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، تو اٹینڈ ٹو ہز کال، کیونکہ خواتین شاید ان کے لیے یہ